دل میں عشق نبی، لب پہ نعت نبی، بزم احمد سجائے تو کیا بات ہے۔ دل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ عجب نہیں کہ بدلتے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں کہ بدلتے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ برادران اسلام اور محترم سامعین اکرام، میں اس پرنور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب اور قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں اس چشم و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بہت سماعت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں احکام قرآن کی معرفت عطا فرمائے۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے: لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام مسائل عرب علماء عرب سے تحقیق اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کے جیسی ایک چھوٹی آیت نہیں لا سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا، تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ فصائے عرب نے لاکھ کوشش کی لیکن آخر میں عجز اظہار کیا۔ جب امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے انا اعطینا کل کوثر کی صورت باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم، یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں۔ شہدائان اسلام، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ یہ عاصی ہے یا نیکبخت یا صادق ہے یا کاذب، تو اس کے متعلق میں بنا ڈالے۔ اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح، اگر اس متعلق میں بد ہے تو وہ شخص بھی بد۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی رفاعت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالے، تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلق پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے۔ رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک الرحمن ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ کلام الملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، لہذا پتہ چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آئیے اور آگے چلے۔ قرآن کریم کا دوسرا تعلق ہے لوح محفوظ، جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے۔ غور کریے، جو عرش کے اوپر ہو، جس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی علویت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ و عرفہ شے کے لیے اعلیٰ و عرفہ مقام تجویز کیا گیا، وہ لوح محفوظ ہے۔ آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر۔ اس لیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان دنیا پر اسی رات میں لایا گیا۔ یہاں پر نہ جبرائیل واسطے ہے، یہاں پر نہ میکائیل واسطے ہے، نہ اسرافیل واسطے ہے، نہ اسرافیل واسطے ہے۔
ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، لہذا معلوم ہے کہ قرآن کو زمانے کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے۔ یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، مہینہ مبارک، رات مبارک۔ عزیزان ملت، اور آگے چلے قرآن کریم کا چوتھا تعلق ہے حضرت جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، جس کے بارے میں قرآن رسول کریم نے خطاب دیا، قوت والا، عرش کے مالک کے پاس درجے پانے والا کہا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین، سب کا معنی ہوا وہاں کا معتبر تھا۔ اس فرشتے کی فضیلت میں کوئی شک کر سکتا ہے جس کو قرآن نے عزت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے قوت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے خدا کے پاس درجے پانے والا قرار دیا، جس کو قرآن نے پیکر امانت قرار دیا۔ قرآن کریم کا یہ تعلق بھی عظیم و عرفہ ہے جس سے قرآن کی عظمت و فضیلت اور رفعت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ قرآن کریم کا پانچواں تعلق ہے مکہ و مدینہ، یہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، جو زمین تمام زمینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، جس جگہ پر جنگ و جدال کرنا حرام ہے، یہ جگہ دار الامن ہے۔ اور قرآن کریم کا چھٹا تعلق ہے قلب مع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قلب جس کو آب زمزم سے چار مرتبہ دھویا گیا، زمزم سے جس کو بچپن میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو غار ہرا میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو 30 سال کی عمر میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو معراج کے وقت دھویا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں عشق نبی، لب پہ نعت نبی، بزم احمد سجائے تو کیا بات ہے۔ دل میں عشق نبی، لب پہ نعت نبی، دل میں عشق نبی، لب پہ نعت